بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن علیہ السلام کی بابت مشہور کیا گیا ہے کہ آپ کی کثیر تعداد میں نکاح کیے تھے اور بہت ساری آپ نے طلاقیں بھی دی تھی۔ اس افسانے کی تشہیر میں مورخین نے اتنی شدت سے منمک ہوئے ہیں کہ راویوں کی تضاد بیانی، حالات سے مطابقت، معاشرتی اصول و قواعد، مذہبی حدود و قیود، اقوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس فرد پر الزام تراشی کی جا رہی ہے یعنی امام حسن علیہ السلام، ان کا ذاتی کردار اور مصروفیات الغرض سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا۔ اگر ہم حکومت وقت یعنی حکومت بنو امیہ کی کارگزاریوں، خوش آمدیوں کی ریشہ دوانیوں اور اس وقت کے حالات کا تاریخ کے آئینے میں جائزہ لیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان حالات میں خاندان بنی ہاشم، خصوصاً اہل بیت عظام علیہ السلام کے کسی بھی فرد پر کوئی بھی الزام بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اگر حضرت امام حسن علیہ السلام پر کثرت سے نکاح کرنے اور طلاق دینے کا بہتان تراشا گیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام جیسی عابد و زاہد اور قائم اللیل و صائم النہار شخصیت پر کثرت سے نکاح کرنے اور طلاق دینے کا الزام لگا کر مخالفین نے یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیش پرست اور رنگین مزاج تھے۔ الزام تراشی کرنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس ہستی کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران جنت، جوانان جنت ہونے کی بشارت دی ہو، اس کی تربیت خود علی علیہ السلام نے کی ہو، بلکہ 23 سال تک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہو، اور جن کے اوصاف و فضائل جملہ مورخین نے بیان کیے ہوں، ان کے ایسے ناپسندیدہ افعال کا ارتکاب کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ٹوٹل کتنی ازواج تھیں اور کتنی اولاد تھی۔ شیخ محمد عباس قمی جو ہمارے ہاں ایک بہت مستند عالم ہے، اور اس کے علاوہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق کہ آپ کی ازواج اور اولاد کیا ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتا ہوں۔ ان دونوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ زید، ام حسن اور ام حسین، ان تینوں کی والدہ ام بشیر بنت عقبہ بن مسعود بن خزرجی تھی۔ یعنی ام بشیر بنت عقبہ بن مسعود خزرجی جو ہیں، ان سے 3 بچے پیدا ہوئے تھے امام حسن علیہ السلام کے۔ ایک کا نام زید تھا، ایک کا نام ام حسن تھا، اور ایک کا نام ام حسین تھا۔ آپ کی دوسری زوجہ جو ہے نا، ان حسن کی ماں خولہ بنت منظور فرازیہ تھیں۔ عمر اور قاسم اور عبداللہ کی والدہ ام ولد تھیں۔ حسین الجم، طلحہ اور فاطمہ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ تمیمی تھیں، اور ام عبداللہ، فاطمہ، ام سلمہ اور رقیہ ہر ایک کی ماں جدا تھی۔ عبد الرحمن کی ماں ام ولد تھی۔ ان دونوں مندرجہ بالا دونوں بیانات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ازواج کی کل تعداد 9 تھی۔ یعنی کہ نمبر 1 ام کلثوم بنت فضل بن عباس بن عبد المطلب، نمبر 2 خولہ بنت منظور غلطافیانیہ، نمبر 3 ام بشیر بنت عقیہ ابو مسعود بن عمر خزرجی انصاری، نمبر 4 جیدہ بنت اشس بن قیس، 5 ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی، 6 زینب بنت سبی بن عبداللہ۔ یہ 6 آپ کی منکوحہ تھی، یعنی یہ 6 وہ خواتین ہیں جن سے آپ نے نکاح کر رکھا تھا، اور ان کے علاوہ 3 کنیزیں تھیں جن میں ام فروہ، زماز اور صافیہ، یہ 3 آپ کی کنیزیں تھیں۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کی کل 9 ازواج تھیں، جن میں سے 6 منکوحہ اور 3 کنیزیں تھیں، اور آپ کی اولاد کی صحیح تعداد 21 تھی، جن میں سے 16 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ یہ صحیح بالکل 100% جو ہے نا وہ ایگزیکٹ یہ ہے۔ اس کا پورا شیڈیول بھی میں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ میں نے
مستند ترین کتاب تاریخ بنی ہاشم سے لیا ہے۔ تاریخ بنی ہاشم کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 اور 319 کے اوپر یہ ساری ڈیٹیل دے رکھی ہے۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے اور 28 صفر 50 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ کی کل زندگی 46 سال 5 مہینے 13 دن تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کی بیعت 18 یا 25 ذی الحجہ 35 ہجری کو ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال 3 مہینے 11 دن تھی، 32 سال 3 مہینے اور 11 دن تھی۔ آپ اپنے والد کے ہمراہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شریک رہے۔ جنگی مدت مجموعی 1 سال 9 مہینے اور 15 دن بنتی ہے۔ ذیقعد 37 ہجری سے آپ نے کوفے میں رہائش اختیار کی۔ 21 رمضان 40 ہجری کو خلیفہ ہوئے۔ 25 ربیع الاول 41 کو صلح نامے کے تحت خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ ربیع الثانی 41 ہجری سے دوبارہ مدینے میں سکونت پذیر ہوئے اور آخری وقت تک وہیں پر مقیم رہے۔ اس طرح کوفے میں قیام کی مدت تقریباً 4.5 سال اور مدینے میں دوبارہ قیام کا عرصہ 8 سال 11 مہینے بنتا ہے۔ ہم آپ کی پوری زندگی کو درج ذیل 5 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور یعنی ابتدائی دور جو ہے وہ مدنی زندگی کا ہے، جو 15 رمضان 3 ہجری سے 25 ذی الحجہ 35 ہجری تک ہے، یعنی 32 سال 3 مہینے 11 دن۔ دوسرا دور جس کو ہم ہنگامی دور کہہ دیتے ہیں، جس میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان واقع ہوئی ہیں، یہ 26 ذی الحجہ 35 ہجری سے لے کر 10 شوال 37 ہجری تک کا ہے۔ یہ پورا پیریڈ بنتا ہے 1 سال 9 مہینے اور 15 دن کا۔ کوفے میں آپ کا قیام جو رہا ہے وہ 11 شوال 37 ہجری سے 11 شوال 37 ہجری سے 21 رمضان 40 ہجری تک، یعنی 3 سال 11 مہینے 11 دن۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ہنگامی دور آیا ہے یعنی معاویہ سے جنگ و صلح والا، یہ 22 رمضان 40 ہجری سے لے کر 25 ربیع الاول 41 ہجری تک، یہ 6 مہینے اور 4 دن بنتے ہیں۔ آخری جو آپ کا دور ہے یعنی دوبارہ مدنی زندگی، جب آپ دوبارہ مدینے میں آ کر مقیم ہوئے ہیں، وہ 26 ربیع الاول 41 ہجری سے 28 صفر 50 ہجری تک، یہ ٹوٹل 8 سال 11 مہینے اور 2 دن بنتے ہیں، یعنی آپ کی کل مدت حیات 46 سال 5 مہینے 13 دن ہے۔ اب ہم وہ ایام نکالتے ہیں جن میں کسی بھی وجہ سے عقد کرنا ممکن نہ تھا۔ نمبر 1، ولادت سے لے کر سن بلوغ تک کم از کم 14 سال۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے میدان جنگ میں ہونے کے باعث 4 سال 5 مہینے 15 دن۔ آپ کے 25 حج پہ ادا کیے۔ قیام حج میں بھی عقد کرنا ممکن نہ تھا۔ فی حج 4 ماہ کے حساب سے 8 سال 4 مہینے یہ گزر گئے، تو ٹوٹل مدت جس میں اب نکاح ممکن نہیں ہے وہ بنتی ہے 26 سال 9 مہینے 15 دن۔ گو کہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت سے دستبرداری کے بعد سرکاری سطح پر آپ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کے باعث عقد تو دور کی بات ہے، لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ بہرحال پھر بھی اگر آپ کی کل عمر میں سے وہ مدت منہا کر دی جائے یعنی نکال دی جائے جس میں عقد کرنا ممکن نہ تھا، تو وہ ایام حاصل ہوں گے جن میں عقد کرنا ممکن تھے، اور یہ مدت 19 سال 8 ماہ بنتی ہے، یعنی تقریباً 7175 دن۔ اب اگر 700 منکوحہ عورتوں کا اوس نکالے، جیسے کہ مخالفین کے علماء نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام نے 700 شادیاں کر رکھی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اگر ہم ان دنوں میں سے یعنی 7175 دن ہیں ٹوٹل، اس میں سے اگر ہم 700 نکاح کا حساب کرنا شروع کریں تو فی عقد تو 10 یوم فی عقد بنتے ہیں، یعنی ایک بیوی کے ساتھ آپ نے 10 دن گزارے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے پاس کوئی اور کام نہ تھا سوائے عقد کرنے کے،
اور طلاق دینے کے۔ یہ کتنی عجیب اور ناقابل یقین بات ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسن کی کثرت ازواج سے متعلق کہانی حالات اور واقعات کے بالکل منافی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف امام حسن علیہ السلام کے اوپر بہتان تراشی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو صحیح بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی اس قسم کی واہیات روایات آپ کو مل جاتی ہیں۔ مثلا ایک روایت میں، اس کے اوپر پورا میرا وائس نوٹ ہے امام حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر، جس میں بخاری کی ان روایات کو میں نے پیش کیا ہے کہ ایک روایت میں آپ کی 60 بیویاں بتائی گئی ہیں، ایک روایت میں آپ کی 70 بیویاں بتائی گئی ہیں، ایک روایت میں آپ کی 90 بیویاں بتائی گئی ہیں، ایک روایت میں آپ کی 99 بیویاں بتائی گئی ہیں، اور ایک روایت میں آپ کی 100 بیویاں بتائی گئی ہیں۔ اب جو یہ بیویوں کا اختلاف ہے، یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، یہ کہانیاں یہ گڑی ہوئی ہیں۔ بھئی یا 60 شادیاں تھیں، یا 70 تھیں، یا 90 تھیں، یا 100 تھیں، یہ الگ الگ تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو یہ خود، اور پھر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک رات میں تمام ازواج کے ساتھ ہم بستری کی، یہ تو ایک ایسی احمقانہ بات ہے جس کے اوپر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ تو جو خبیث لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں واہیات روایات گڑھ سکتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنا سکتے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قسم کی خرافات بک سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے اسلامی نقطہ نظر سے نکاح اور طلاق شرعی افعال ہیں جن کے حدود و قیود متعین ہیں۔ گو کہ اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، مگر انتہائی احتیاط کے ساتھ، بلا جواز طلاق کو غیر مستحسن فعل قرار دیا ہے۔ بحالت مجبوری اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو اسلام نے اس کے ضوابط مقرر کیے ہیں۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن نکاح کریں اور پھر بلا جواز طلاق دے دیں؟ اور یہ حقیقت بھی غور طلب ہے کہ جو شخص راتیں نماز میں گزارے اور دن روزے سے بسر کرے، تبلیغ دین میں مشغول رہے، 25 حج پاپیادہ کرے، غربا پروری اور مہمان نوازی میں مصروف ہو، وہ کیوں کر اتنی کثیر ازواج جن کی تعداد 64 سے 700 تک بتائی جاتی ہے کو معاشی، معاشرتی و ازواجی طور پر مطمئن و خوش رکھ سکتا ہے؟ اور کیا اتنی کثیر ازواج کا خیام امام میں ہونا ممکن ہے؟ آیا ان ممکنات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امام حسن علیہ السلام کثرت سے نکاح کرتے تھے تو کیا آپ ان ازواج سے تعلقات زن و شوع قائم کرتے تھے؟ اگر یہ تعلقات نہیں تھے تو عقد کرنا بے معنی تھا۔ نیز یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ ازواج بغیر ازدواجی تعلقات کے امام کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہوتی، اور یہ بھی ممکنات میں سے نہیں ہے کہ یہ ازواج عابدہ اور زاہدہ تھیں جو امام کی طرح شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جیدہ بنت اشعث آپ کی بیوی ہے، لیکن وہ اس حد تک ملونہ ہے کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ دوسری صورت میں اگر امام حسن علیہ السلام ان خواتین سے ازدواجی تعلقات رکھتے تھے تو 700 ازواج اور 160 کنیزوں میں سے کتنی کی اولاد ہوئی ہے؟ سب نہ صحیح، اگر آدھی ہی عورتوں کے اولاد ہوتی تو وہ مدینہ و کوفہ میں ہر طرف آپ ہی کی اولاد نظر آتی، اور جن کا ذکر تاریخ میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ازواج کی تعداد ہرگز اتنی کثیر نہیں تھی جتنی مشہور کی گئی ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ازواج کی کل تعداد 9 تھی، جن سے آپ کی اولاد کی تعداد زیادہ سے زیادہ 21 ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ازواج امام کی بیان کردہ کثیر تعداد فرض کر لی جائے تو دیکھنا ہوگا کہ ان کی کفالت و معاش کا کیا انتظام تھا، ان کی خوراک و دیگر ضروریات کے لیے کثیر رقم کہاں سے آتی تھی اور کیوں کر خرچ ہوتی تھی۔ اس نقطے پر کسی مورخ نے توجہ نہیں دی۔ کثیر ازواج کے افسانے کو تو ایک دوسرے سے نقل کرتے رہے، لیکن ممکنات پر غور کرنے کی کسی نے بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس مسئلے کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب تمام مورخین امام حسن علیہ السلام کی سخاوت و فیاضی کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ غربا و مساکین اور رائے خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایسی صورت میں ان کثیر ازواج کی ضروریات
کیوں کر پوری ہوتی ہوں گی؟ نیز اس کا بھی امکان نظر نہیں آتا کہ یہ تمام عورتیں قانعہ و صابرہ ہوں گی، پھر کیوں کر یہ ازواج امام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی تھی؟ اس سے ظاہر ہوا کہ امام کی کثیر ازواج کا افسانہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ تیسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ازواج امام حسن علیہ السلام کی روایت کردہ تعداد کو مختلف اوقات میں بھی فرض کر لیا جائے تب بھی ان کی سکونت و رہائش ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نیز امام نے ان کی کثیر ازواج کی باری کا کیا نظام مرتب کیا ہوگا اور ایک زوجہ کی باری کتنے عرصے بعد آتی ہوگی، اس جانب کسی مورخ نے کوئی نشاندہی نہیں کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ان تمام ازواج کو بلا کسی عدل اور انصاف کے ایک ہی مکان میں مقید کر رکھا ہو؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ اول تو امام علیہ السلام سے غیر عادلانہ فعل سرزد نہیں ہو سکتا، دوم یہ کہ قبائل عرب کی وہ باعزت اور بااہمیت خواتین اس فعل کو کبھی برداشت نہ کرتی اور نہ ہی ان کے میکے والے اس ظلم پر خاموش بیٹھتے، لہذا ثابت ہوا کہ ازواج امام کی وہ تعداد ہرگز نہ تھی جو مخالفین کی روایات میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھا نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ امام نکاح کرتے اور طلاق دے دیتے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امام نکاح کے کچھ ہی دن بعد طلاق دے دیا کرتے تھے تو کیا طلاق دیتے وقت امام کے پاس عذر شرعی موجود ہوتا تھا؟ اور کیا آپ ان ازواج کا حق مہر و دیگر حقوق ادا کرتے تھے؟ کیونکہ اسلام نے جس طرح نکاح کے اصول بنائے اسی طرح طلاق کے قواعد و ضوابط بھی مرتب کیے ہیں جن سے اس دور کا ہر مسلمان بخوبی واقف تھا۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کے طلاق دینے کی وجہ کیا ہوتی تھی اور یہ عورتیں طلاق حاصل کرنے کے بعد کیوں کر خاموشی سے اپنے میکے لوٹ جاتی تھیں، اور کیوں کر ان کے میکے والے یعنی باپ بھائی وغیرہ ان عورتوں کو بخوشی قبول کر لیتے تھے اور امام سے کوئی تعارض نہ کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نکاح میں آنے والی عورتیں یہ جانتے ہوئے کہ آپ نکاح کے بعد طلاق دے دیتے ہیں آپ سے نکاح کرنے پر کیوں کر آمادہ رہتی تھی، یا ان کے باپ بھائی کیوں کر امام کے عقد میں دینے پر رضامند رہتے تھے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، چونکہ بلا عذر شرعی طلاق دینا معیوب و غیر اسلامی فعل ہے جس کا ارتکاب امام علیہ السلام سے ممکن نہیں، لہذا طلاق دینے کا یہ افسانہ انتہائی بیہودہ اور من گھڑت ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جن مورخین نے ازواج امام کی تعداد کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ امام نے مدینے میں کتنے عقد کیے اور کوفے میں کتنے، اور کن کن قبائل کی عورتوں سے عقد کیے۔ ہم امام کی پوری زندگی کا مختصر جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے کس دور میں کہاں پر کیا کیا وقت گزارا تھا، کتنا عرصہ گزارا تھا، اور ان میں سے کن کن دور میں آپ نکاح کر سکتے تھے۔ میں یہاں پر یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کون، اب یہ جو ازواج کی تعداد کا اختلاف ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ گڑھا ہوا افسانہ ہے، جھوٹا ہے، واہیات ہے۔ مثلا علامہ شیرازی شافعی نے اصحاف الراغبین میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 64 شادیاں کی تھی۔ محمد ابن حبان مصری نے لکھا ہے کہ آپ نے 90 شادیاں کر رکھی تھی۔ ابو طالب مکی کا گمان ہے کہ 250 شادیاں کر رکھی تھی۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ آپ کی 160 کنیزیں تھیں۔ محمد بن سیرین کی تحقیق کے مطابق آپ نے 100 سے زیادہ شادیاں کر رکھی تھی۔ اب یہ جو ازواج کی مختلف، بلکہ بعض نے تو 700 تک لکھا ہے۔ اب یہ جو ازواج کی مختلف تعداد ہے، اگر واقعی اتنی شادیاں ہوتی تو سب نے ایک ہی بات لکھی ہوتی، جیسے کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے بیان کیا کہ اس میں بھی ازواج کی مختلف تعداد لکھی ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ وہ بھی گڑی ہوئی باتیں، جھوٹی باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر تہمت ہے، بہتان ہے، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے اوپر بھی مختلف ازواج کی تعداد بتا کر ایک تہمت لگائی گئی، ایک بہتان لگایا گیا ہے۔ خدا ایسے بہتان سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں مستند کتابوں سے، شیخ عباس قمی اور شیخ مفید سے، کہ آپ کی ٹوٹل 9 ازواج تھیں، جس میں سے 6 منکوحہ تھیں، 3 کنیزیں تھیں، اور آپ کی ٹوٹل تعداد بچوں کی جو تعداد ہے وہ 21 تھی۔
21 بچے تھے آپ کے، جن میں سے 16 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔